بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حزب سابق جناب استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پورے رمضان یہ اہتمام کیا گیا دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ غامدی صاحب سے ہم خصوصی طور پر رمضان سے متعلق ان موضوعات کو جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، لوگ جن پر عمل کر کے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے مزید قریب کر سکتے ہیں، ایسے موضوعات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، حدیث کو بھی زیر بحث لے کے آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اٹھنے والے سوالات بھی ہمارے پیش نظر رہتے ہیں۔ غامدی صاحب سے اس کی توضیح طلب کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ بہت بڑا اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے اگر آپ انسانی جان کی حرمت کا خیال نہیں کرتے۔ میرے سامنے سورہ مائدہ کی چند آیات ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، انسان کی ہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ان آیات کی توضیح مزید میں غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ یہود کا حوالہ محض ان کی شقاوت اور شرارت کو نمایاں کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی خاص قانون ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جو ہدایت اس معاملے میں کی گئی تھی وہ بائبل کی کتاب پیدائش میں اس طرح مذکور ہے، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ ہم سب لکھتے ہیں اس قانون کی وضاحت آگے سلسلہ بیان کے آخر میں ہوئی ہے۔ قتل نفس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے قصاص کا اصل فلسفہ یہاں بیان کر دیا ہے۔ اس فلسفے کی روح سے جو فرائض اس قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ہوتے ہیں اس کو مولانا امین حسن اصلاحی نے 5 نکات میں بیان کیا۔ انشاءاللہ وہ نکات آگے زیر بحث بھی آئیں گے۔ اصولی سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ ہم سب یہ بات تو طے ہے کہ انسان کو جب انسان مارنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اس کے خاتمے کے در پہ ہو جاتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر مسلمہ حقیقت ہے، ہر مذہب، ہر نسل کا ماننے والا، ہر نظریے کا ماننے والا اس کو غلط کام سمجھتا ہے، خلاف حق سمجھتا ہے۔ دین نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے اور کسی کے خلاف کوئی تعدی اور اقدام اس نوعیت کا نہیں کرنا کہ جان تلف ہو جائے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو اس درجے میں پہنچ جائیں کہ کسی کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اصل چیز کہ آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، مثلا ہمارے ہاں جو ایک عام طریقہ کار ہے، شاید مارنے پہ تو لوگ آمادہ نہیں ہوتے لیکن آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی کی شناخت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کسی پہ توہین کا الزام لگا دیتے ہیں، تو جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، مارنے کا کام کوئی اور کرے گا۔ تو کیا یہ بھی اسی نوعیت کا جرم ہے جس طرح کا جان کے خلاف اقدام جرم ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ بارہا یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو تینوں کو ایسی حرمت حاصل ہے کہ ان کی طرف کوئی اشارہ کرنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، ایک عقلی وجود ہے، اس کو بڑی غیر معمولی حصے جمالیات دی ہے، اور جب حصے جمالیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جو ہمارے اندر لطیف احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جو اخلاقی روابط کو درست رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے میرے شعور کا تعلق خارجی کائنات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو فطرت میں ودیعت ہے۔ انسان کی جان کو حفاظت حاصل ہے تو دنیا قائم ہے۔ اگر انسان کی جان کی حرمت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نے اپنے قتل کا یا اپنے دنیا سے محو کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا، جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا بڑا غیر معمولی اسلوب ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی،
اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی ہے کہ اگر جان کی حرمت نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں انسانیت کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا۔ قرآن مجید اس کو اسی اہمیت سے بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ جرائم کی فہرست دیکھیں جس میں کبیرہ یا اکبر الکبائر گناہوں کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ شرک، قتل اور بدکاری، 3 بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سورہ فرقان میں انہی تینوں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں یسرون علی الحنث العظیم ہے، یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قتل کر دیتا ہے کسی کو، اسی طرح بدکاری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ نکاح کی، طہارت کی، پاکیزگی کی زندگی بسر کرے، وہ بدکاری کو اپنے شب و روز میں داخل کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یل کا سامہ، وہ پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا، اور یخلد فیہ مہانہ، اور پھر وہاں رہے گا، یعنی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس طرح رہے گا کہ صرف رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ساری بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جان کے معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اور پھر قصہ سنایا ہے حابیل و قابیل کا کہ یہ دیکھو کہ انسان کس طریقے سے حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کی جان لینے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تطہیر کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ تمہارے باطن میں کسی کے بارے میں اگر برے جذبات پیدا ہوں تو ان کو وہیں کچل دو، ان کو آگے بڑھنے دو گے تو یہ تھوہر کا پودا ہے، یہ اگے گا اور پھر اس کے کانٹے ہر طرف پھیل جائیں گے۔ ان کو پھر اس جگہ سے اکھاڑنا آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ تلمیحات، یہ اشارے، یہ کنائے، یہ اس طرح کی تشبیہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے دی گئی ہیں کہ وہ تاریخ پر بھی نگاہ رکھے، اپنی حقیقت بھی سمجھے، اور اس وقت جو دنیا اس کو میسر ہے اس کو بھی دیکھے۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے سب سے بڑا خطرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اسی وقت جب جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا دوسروں کو اکساتے ہیں کہ کسی کی جان لے لو، یا بعض ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی کی جان کے لوگ درپے ہو جائیں گے، وہ ایک ہی جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور یکساں مجرم ہیں۔ دنیا میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ درجہ بدرجہ سزا دیتے ہیں، لیکن میں اگر لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ فلاں کی جان لے لو، یا میں کسی ہجوم کو برانگیختہ کر دیتا ہوں کہ وہ اٹھے اور کسی پر پل پڑے، میں کوئی ایسا مقدمہ استوار کر کے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں فساد پیدا ہو جائے، تو یہ بڑے بدترین جرائم ہیں۔ بلکہ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے